بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں عام طور پر تنقید کرنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ جس طرف بھی جاتے ہیں، جس طرف بھی منہ اٹھا کے دیکھتے، نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے۔ رات کو میں ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کا انٹرویو سن رہا تھا، جو کہ ہمارے ایک علاقے کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کہا کہ جی گورنمنٹس میں مختلف عہدے جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں۔ تو جناب بالکل اسی طرح ہمارے ہاں سیاسی عہدے بھی بیچے جاتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ جن کے پاس بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ صوبائی اسمبلی یا پھر قومی اسمبلی کے الیکشنز کی جو پاپولر جماعتیں ہیں، ان کی سیٹیں بھی اپنے پیسے کے بل بوتے پر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہر طرف کرپشن جو ہے اس کا بازار گرم ہے۔ تو آج میں جس ادارے کی کرپشن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے CDA، یعنی کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ اسلام آباد کا ترقیاتی ادارہ ہے جو کہ 1960 میں بنا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ اب جناب میں اس پر کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر میرے پاس بھی ہر روز ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو اس کی کرپشن کی داستانیں سناتے ہیں۔ تو دوسرا دیکھیں کہ میں ذاتی طور پر بھی ہر جگہ، یا اسلام آباد میں آنے جانے والا ہر شخص بھی ان کی کرپشن جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مثلا آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو انکروچمنٹس ہی نظر آئیں گی، یعنی کہ آپ کو فٹ پاتھوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر جو سرکاری جگہ ہے اس پر قبضہ بھی کیا گیا، اگر پارکنگ ہے تو اس پر بھی قبضہ کیا گیا، یعنی کہ پارکنگز جو ایسی ہیں ان میں مکمل طور پر لوگوں نے گاڑیوں کے شو روم بنا لیے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار شروع کر لیے ہوئے۔ تو یقیناً یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ CDA پاکستان کا سب سے بڑا ایسا ادارہ ہے جو کسی شہر کے معاملات کو سنبھال رہا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر اس کی مین پاور کو، یعنی کہ اس کے جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو شاید پاکستان میں کسی بھی اس قسم کے ادارے میں سب سے زیادہ ہیں، ان کی سہولتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو لیکن اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں، یہ جو نجائز قبضے ہیں، نجائز تجاوزات ہیں، یعنی کہ آپ فٹ پاتھ پر چل بھی نہیں سکتے، آپ کو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، یا اور اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ تو جناب میں نے ذاتی طور پر کچھ لوگوں سے بات کی کہ جی آپ یہ فٹ پاتھ پہ کیوں چیزیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کو روکتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہم یہ جو CDA ہے اس کے ملازمین کو بتہ دیتے ہیں، یعنی کہ منتھلی بیسس پر پیسے دیتے ہیں، اور اکثر جو سننے میں آیا کہ اتنا ہی اندر دکان کا کرایہ ہے جتنا بار جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ دے رہا ہے، یعنی کہ اس کو ڈبل لوٹا جا رہا ہے کہ وہ دکاندار جس کی دکان کے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس سے پیسے لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ CDA فٹ پاتھ پر بیٹھنے کے بھی اس سے پیسے لے رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کون لے رہا ہے؟ تو CDA میں ایک انفورسمنٹ کا شعبہ ہے جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ یہ وہ نجائز تجاوزات کو ختم کرے اور ہر وقت نگرانی رکھے کہ کوئی جو بلڈنگ ہے یا کوئی فٹ پاتھ یا کوئی بھی پارک جو ہے وہ نجائز طریقے سے استعمال نہ ہو سکے۔ تو آپ یہ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک کچی آبادی موجود ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو کچی آبادیاں ہیں وہ بھی CDA کے جو متعلقہ افسر ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، ان کی مدد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جب لوگ 5-10 سال تک وہاں پہ پڑے رہتے ہیں
और गवर्नमेंट को कभी ख्याल आता है या उनकी जो न्यूसेंस है, वो जो मसाइल पैदा कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट उनका नोटिस लेती है, तो फिर जनाब उनसे मज़ारे करवाए जाते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड्स करवाई जाती है कि हमें मुतबादल जगह दें या मुतबादल प्लाट्स दें, तो तब हम इन जगहों को खाली करेंगे। तो उसमें भी ये सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बल्कि सारे के सारे, जिनसे माहाना बुनियादों पर CDA के एहलकार जो हैं वो भत्ता और पैसे वसूल करते हैं। अदरवाइज़ जनाब ये हो नहीं सकता कि अगर पहले दिन जब एक कच्ची झोंपड़ी बनी है तो CDA के मुलाजमीन जाके उसको ना देखें। उनके नॉलेज में होते हैं, फिर एक बनता है, फिर 2 मकान बन जाते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर एक अच्छी खासी बड़ी आबादी बन जाती है। फिर जनाब उस आबादी में गैस भी आ जाती है, उस आबादी में पानी भी आ जाता है, उस आबादी में बिजली भी आ जाती है। तो मकसद क्या है कि ये जनाब ये अदारा इस वक्त इस्लामाबाद का तरक्याती अदारे से ज़्यादा जो है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा करप्शन का इदारा बन चुका है। तो ख़ास तौर पर देखें कि इसमें जो बाहर से लोग आते हैं या अक्सर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में रहना प्रेफर करते हैं, तो उनको नफ्सियाती तौर पर, उनको ज़हनी तौर पर शदीद तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पर जब आप मार्केटों में फुटपाथ्स पर चल रहे होते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जब आप किसी ऐसे फुटपाथ पर बैठे हुए शख्स से बात करते हैं कि आपने गैर कानूनी हरकत की है, तो अक्सर वो आगे से अग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि वो दीदा दलेरी से आपकी इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। तो यकीनन जनाब एक आम शहरी के पास कतई तौर पर कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी फुटपाथ पर बैठे हुए नाजायज़ शख्स के साथ उलझे, क्योंकि अगर वो उलझेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो फुटपाथ वाला, वो नाजायज़ पार्किंग वाला या और इस किस्म के लोग जो हैं वो माहाना हज़ारों रुपए जो हैं वो CDA के करप्ट ऑफिसर्स को देते हैं। तो अगर मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट इस चीज़ की इंक्वायरी करे तो CDA का कोई भी ऐसा क्लर्क या ऑफिसर नहीं मिलेगा कि जो अपने जो उसके तनख्वाह के वसाइल हैं उनसे बाहर ना रह रहा हो। तो ये बज़ाते ख़ुद एक करप्शन का बोलता सबूत होता है, लेकिन इसको चेक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इनको चेक करना होता है उनके अपने मफादात जो हैं इनके साथ वाबस्ता होते हैं, या वो इन तमाम करप्शन से बाकायदा तौर पर हिस्सा लेते हैं और हिस्सेदार होते हैं। तो इसके साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगा। ये मुल्क के मसाइल चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो शायद एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। खुदा हाफ़िज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं और बेल आइकन को ऑन कर लीं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।